رہا کہ 2020 میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا جس کے لیے حوالے سے ہم افسردہ بھی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے اس حوالے سے چیزوں کو ایک کسی لوگوں کے پہ یہ قبولیت ہوئی ہے داعش والوں کی اور باقی اس طرح کی تنظیم جو اس طرح کے عناصر بنتے ہیں اور چیزوں کو خراب کرتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان قوم کے دشمن ہے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے اور یہاں کے امن کے لیے، جس میں بہت سارے ہاتھ ہیں۔ میں اسی سلسلے میں زیدی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زلفی بخاری صاحب بھی ہیں، شیخ رشید صاحب بھی آئے، اور ہم سب کا ادھر یہ آنا اس بات کی گواہی اسی حوالے سے ہے کہ ہم کسی چیز کے اندر اپنی سنجیدگی محسوس کر رہے ہیں، ہم اس کو اون کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور خاص کر لواحقین کے ساتھ جن کے خاص کر ایک ہی گھرانے سے بہت سارے لوگوں کی ہم بات ہوئی ہیں۔ تو میں خود یہ واقعہ 3 تاریخ کو ہوا تھا، میں ملک سے باہر تھا، بلکہ 1 تاریخ کو میری روانگی ہوئی تھی، اور میں 3 تاریخ کو جب واقعہ ہوا بیرون ملک تھا، جہاں امارات میں تھا، وہاں ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے واپس بھی آنا ہوتا ہے تو آپ نے ایک ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے کووڈ کا، اس کے بغیر آپ کہیں جا نہیں سکتے۔ تو وہ جیسے ٹیسٹ کلیئر ہوا، میں الحمدللہ آج پہنچا ہوں صبح، اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنی لا اینڈ آرڈر کی بھی میٹنگ کی، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، باقی کمیونٹی کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں، اور میں خود اسی لیے آج ادھر آیا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم جائیں گے، جو دھرنے کے اندر لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے سارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہمیں بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور ہر چیز بڑی صاف طریقے سے ہم سامنے رکھ کے اور چیزوں کو آگے لے جانے کی پوری کوشش ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، دیکھیں اس دہشت گردی کے حوالے سے حکومت بلوچستان، لا انفورسنگ ادارے اور سب ہم پہلے دن سے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے لوگ اس کے گواہ، شاید پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ مقیم یا دنیا کے اندر جو باہر لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہزارہ ٹاؤن میں، مری آباد میں اور کوئٹہ کے رہنے والے اس بات کی خود گواہی دیں گے کہ چیزوں کو کس طرح بہتر ہوتے ہوئے انہوں نے بھی دیکھا، اور گورنمنٹ نے سی ٹی ڈی نے اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے نے، ایف سی ہے یا فوج ہے یا پولیس ہے، لیویز ہے، باقی سب نے بہت کام کیا، اور ان تقریباً 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں ہم دیکھا کہ بہت سارے ایسی چیزیں جو پہلے جن کے اوپر آپریشنز یا بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اس پہ بہت بڑی سکسیس بھی ملی، جس میں شہر بہت بہتر ہوا اور کمیونٹی کے اندر ایک بہت ماحول بھی بہتر ہوا۔ لیکن اب یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، یقینی طور پہ ہم اپنے اسی طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں، اور پوری سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی پوری کوشش ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایک کمیونٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم یہاں کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھنا چاہتے کہ، اور یقینی طور پہ مجھے خالق صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ جی ہم سب ایک بلوچستانی کی حیثیت سے آئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سیکٹیرین وائز، ہم ایک دوسرے کو زبان کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہم سب بلوچستانی اور پاکستانی ہیں، اور وہ ماحول لیکن بنانا پڑتا ہے، اور اسی ماحول کو بنانے کے لیے یہ 2.5 سال میں پوری محنت ہوئی ہے کہ وہ ماحول آہستہ آہستہ بنے، اور الحمدللہ اس میں بڑی پیش رفتی ہوئی۔ اس ہزارہ ٹاؤن میں تقریباً کئی بار پروگرامز میں آ چکا ہوں، باقی پروگرامز ہم جا چکے ہیں، ہم نے بڑے کام اس شہر کے حوالے سے کیے، ان محلوں کے حوالے سے کیے، اس بات کی نشاندہی کہ ہم پورے بلوچستان اور کوئٹہ اور ہر کمیونٹی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو بلوچستان کے دشمن ہیں، جو اس کمیونٹی سے دشمنی رکھتے ہیں، جو بلوچستان سے دشمنی رکھتے ہیں، سب سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں اور پاکستان میں اس طرح کے معاملات، اس طرح کی چیزیں ہوں تاکہ وہ اس کو اور ایک رنگ دے کے اور خرابی کی طرف لے جائیں، لیکن ہماری کوشش لے جائیں۔ بلوچستان حکومت یہاں ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، یہاں کی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں اس شہر کے اندر ہیں، اس صوبے کے اندر ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے اس صوبے کے حالات بہتر کریں، اس صوبے کی چیزیں بہتر کریں، اور یہاں پہ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ یہ شہر ترقی کی طرف جائیں، یہاں کے بچے ترقی کی طرف جائیں، یہاں سکول، کالجز، ان سارے چیزوں میں یہاں تعلیم حاصل ہو اور لوگ پھر اپنی زندگیوں کی طرف آگے ایکسل کریں۔ ہم نے اس شہر نے، ایک صوبے نے ایک 10 سال بڑے بہت ایک مشکل وقت گزارے، خاص کر ہماری ہزارہ کمیونٹی نے گزارے، پھر کوئٹہ کے لوگوں نے گزارے، پھر بلوچستان کے لوگوں نے گزارے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ دور، اس طرح کا دور پھر سے
اس کی جھلک بھی نظر آئے، اور انشاءاللہ نہیں آئے گی جب ہم سب کی محنت ہوگی. سو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ایک اپنی طرف سے جو ایک پوری کوشش ہے جو ایک حکومت کی ہے، جو ایک صوبائی حکومت اور وفاق کی ہوگی، انشاءاللہ ہم اس پہ اپنی پوری پیش قدمی کے ساتھ ہر اپنی طرف سے ایک بڑے ایک اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ یہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، چاہے ہمیں یہ اپنی ذمہ داری ہر لحاظ سے پوری بھی کرنی ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اور اس حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم گورنمنٹ ان کو پورا بھی کرے گی، اور یہ شیورٹی بھی دیتی ہے کہ ذمہ داری کو ہم اپنی لوگوں کی ذمہ داری، اس شہر کی ذمہ داری، اس صوبے کی ذمہ داری ہر لحاظ سے ہماری ہے، اور ہم اس کو پورا انشاءاللہ کریں ذمہ داری کے ساتھ. جان صاحب 4 دن سے وہ ظاہری وہاں پر بیٹھے، مائنس درجہ حرارت ہے وہاں پر، جو نیتیں وہ ڈاک بھی ہوا باہر گئے وہاں پہ گولی مارے، کیا آپ کی واپسی پر آتے ساتھ ہی باہر نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے میرے خیال سے کسی بھی کمیونٹی میں پہلے بھی آیا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، یہی ویسٹرن بائی پاس بند ہوا تھا، اور ہم سب سے پہلے امام بارگاہ آئے تھے اور ایک اور جگہ گئے تھے، جہاں ایک ایسی کمیونٹی کی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ جاتے ہیں، عیسیٰ دعا ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کم از کم اس جگہ آتے ہیں. یہ بعد میں اسی طرح ہم پھر بعد میں ویسٹرن بائی پاس بھی گئے اور وہاں پھر ہم لوگوں سے ملے اور وہاں ان کے ساتھ بات چیت کی اور مسئلہ حل ہوا. لہٰذا میں عموماً یہی سوچتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اگر ادھر اسی حوالے سے آئیں کہ ہم اپنی سالیڈیرٹی ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ، دیکھیں میں کسی ایک گروپ کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی ہم نہیں شو کر رہے، ہم اپنی سالیڈیرٹی ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ شو کر رہے ہیں. ورنہ یہ ایسی بات بن جائے گی، کوئی کہے گا جی آپ ادھر میرے پاس نہیں آئے، پھر کوئی اور سیاسی پارٹی بولے گی آپ میرے پاس نہیں آئے، پھر ایک اور تنظیم بولے گی میرے پاس نہیں آئے. ہم اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی کے لیے میں آیا ہوں، میرے ساتھ باقی سارے ہیں. ہاں اس کے بعد ہم جن کے ساتھ ہماری بات ہوگی یا دھرنے والوں کے پاس جائے گی ان کے پاس بھی جائیں گے. لوائقین کا ایک ہے، ان کے پاس بھی انشاءاللہ میں نے ترتیب بنائی بھی، ان کے ساتھ بھی پروگرام ہے کہ شاید اگر ادھر زیادہ ان کے ساتھ لوائقین کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو اور اچھا ہے، ورنہ جہاں بھی ہوں گے ہم وہاں جائیں گے. تو اس حوالے سے چونکہ وزٹ پہلا تھا تو میں ادھر آیا ہوں. جناب صاحب چونکہ 3 سے 4 مذاکرات کے مرحلے گزر چکے ہیں، صوبائی وزراء بھی ملے، وفاقی وزراء ملے، ان کا ایک ہی آخری اب مطالبہ رہ چکا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ ہے. کیا چونکہ آپ کی وزیر اعظم صاحب قربتیں جو ہے ان کے ساتھ، تو ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ کوئٹہ آ جائے، ان کی تسلی ہو جائے اور تسلیم کر لیں؟ جی میں تو دیکھیں، میں ایک صوبے کی ذمہ داری آپ لوگ نے ہمیں دی ہے. میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، تو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلوچستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنا ہر وہ کام جو میں آپ سب کے لیے کر سکتا ہوں، بلوچستان کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں، اس شہر کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے کر سکتا ہوں، وہ میری بنتی ہے. وزیر اعظم صاحب کا آنا ایک جو بھی ترتیب ہوگا یقینی طور پہ اس کے حوالے سے میں بات کبھی کروں گا، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی، دیکھیں ہمارا جینا مرنا اس شہر کے اندر ہے، اس کمیونٹی کے اندر ہے، اور ایک شہر کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی دے سکتا ہے آج کے دور میں 18ویں ترمیم کے بعد اور یہ سارے اختیارات کے بعد، وہ سب سے بڑی سیکیورٹی، کام، توجہ سب ہے وہ ایک حکومت بلوچستان دے سکتی ہے. وفاق کے اگر ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے یقینی طور پہ وہ آئیں گے، صدر پاکستان بھی آئیں گے، وزراء بھی آئیں گے، پارلیمنٹیرینز بھی آئیں گے. ہم اپنے علاقوں میں جہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں سب جاتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ایک شخصی طور پہ اور ایک اختیار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میری یہاں لوائقین کے ساتھ بھی اور کمیونٹی کے ساتھ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں یقینی طور پہ، اور کل کو ذمہ دار بھی ہم ہیں. آج یہاں پہ وفاقی وزراء ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کل کو اگر وزیر اعظم صاحب بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کے مسائل خود حل کرنے ہیں. تو میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ میں جیسے آیا ہوں، ہمارے ساتھ ہماری خاتون پارلیمنٹیرین بھی آئی ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم اسی طرح آئے تھے، اس کا ایک بڑا اثر ہوا تھا. ہم بات کریں گے، اور میری بھی اپنی کوشش ہوگی کہ میں ان سے اسی بات پہ بات کروں کہ ان چیزوں کو بیٹھ کے ہم خود اس کا ایک طریقہ بھی ہم بنائیں، اس کو حل بھی ہم کریں. پرائم منسٹر صاحب یقینی طور پہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے،
اور ایک کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے. جس طرح ان کی ذمہ داری پورے پاکستان میں ہر جگہ ہے, بلوچستان کے لیے بھی ہے, اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی ادھر ضرور آئیں گے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کم از کم تدفین کو اس کے ساتھ مشروط نہ کریں, کیونکہ تدفین ایک ہماری ایک مذہبی ہماری ذمہ داری بھی ہے. ہم جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں, ہم کسی اور مذہب سے ہمارا تعلق نہیں ہے, تو ہم پہ اپنی دینی فرائض بھی ہیں, اور ان دینی فرائض کو بھی پورا کرتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. پھر وزیر اعظم بھی اپنی ذمہ داری پوری ان کو کرنی ہوگی, وزیر اعلیٰ کو بھی کرنی ہوگی, وزراء کو بھی کرنی ہوگی, ہم سب کریں گے. تو میری کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ بھی ہوگی, آپ کے توسل سے بھی ہوگی, کہ ہم کم از کم اس ایک جو دینی فرض ہے اس کو ہم مشروط نہ کریں کہ وزیر اعظم آئے یا وزیر اعلیٰ آئے یا کوئی اور آدمی چلا جائے یا صدر پاکستان آ جائے. وہ ضرور آئیں گے, وہ کیوں نہیں آئیں گے. ایک واقعہ ہے, اور پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک واقعہ گزرا تھا تو صدر پاکستان ادھر ہی آئے اور انہوں نے باقاعدہ دعائے خیر بھی کی. ایک سوالات سے پہلے اگر کچھ ہم لوگ بات کر لیں. ایک بات اگر آپ دیکھیں, میں کل رات کو ہم لوگ گئے بھی تھے وہاں. میں صرف آپ کو, کیونکہ میڈیا سارا ادھر ہے, اور دو تین باتیں ذرا گزارش کرنا چاہتا ہوں. جو پاکستان کے ایکسٹرنل دشمن ہیں نا, وہ پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اندر سے ہی, اور تاریخ کی گواہی دیتی ہے, ہمارے اندر سے ہی میر صادق اور میر جعفر مل جاتے ہیں. یہ آپ نہ بھولیں, اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ حکومت وقت, چاہے چیف منسٹر صاحب کی بلوچستان کی ہو, ہم نے ڈیٹیل میٹنگ کی ہے پرائم منسٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کو. ہم جب حکومت میں نہیں تھے, میں تو نہیں تھا, تو ہم سنتے تھے کہ جی بیرون ہاتھ ہے. میں آج آپ کو حکومت کے اندر رہ کے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ثبوت بھی دے دیتا ہوں. یہ جو کلبھوشن یادیو جیسے لوگ تھے وہ یہیں سے پکڑے گئے تھے, اور ان کے بیان آپ کو یاد ہونے چاہیے وہ کیا کہتے تھے. جو آپ کا پڑوس ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, اس کے آپ سٹیٹمنٹ صرف گوگل کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے پاکستان میں تباہی کیسے کرنی ہے. فالٹ لائنز کو میں وہ کھیلتے ہیں. اور میری صرف ایک عاجزانہ ہاتھ جوڑ کے دو گزارشات ہیں. ایک یہ کہ ہماری پرائم منسٹر سے بات ہوئی, وہ آئیں گے بھی, ہم نے کل رات کو بھی کہا تھا صرف, اور جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ خدا کے واسطے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو پلیز, مجھے بڑا لفظ نہیں ہے میرے پاس, وہ جو ویڈیو دیکھ کے آپ سب نے دیکھی ہیں, ان کو اب ہم نے دفنانا چاہیے, میری گزارش ہے. اور دوسری پورے پاکستان میں سب سے گزارش ہے, چاہے اپوزیشن کے ہوں, چاہے جو بھی ہوں, مکتب فکر کے ہوں, یہ جو بیرون ہاتھ آپ کے جو بیچ میں آ رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہم پھنس نہ جائیں. تو بہت کیئرفلی. کچھ دن پہلے بلوچستان میں ہمارے فوج کے لوگوں کو بھی شہید کیا گیا, ہفتہ 8 دن پہلے. ہرنائی میں اس سے پہلے کچھ مہینوں پہلے نیوی کے لوگ بھی, وہ کیڈٹ سے, وہ ینگ لوگ, ان کو بھی بس سے نکال کے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. بڑا مشکل کام ہے چیف منسٹر کے لیے. یہ صوبہ ڈائریکشن بھی ٹھیک جا رہا ہے, اور لوگ نہیں چاہتے کہ ٹھیک جائے. آپ کے جو لوگ نہیں, جو آپ کے جو باہر کے آپ کے دشمن ہیں پاکستان کے. تو بس میں یہ گزارش کروں گا, پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, ضرور آئیں گے. پچھلی دفعہ بھی آئے, پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے تھے, لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن یا شرط نہ لگائیں کہ پرائم منسٹر آئیں گے تو ہم دفنائیں گے. ہم کل بھی تھے, آج بھی ہماری وہ ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے کہ آپ کے سارے جو بھی آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ جائز ہیں. ہم نے آپ سے ڈسکشن کی ہے ساری بیٹھ کے. پلیز میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ نہ کریں. میں بھی آپ کی کمیونٹی کا ہوں, یہ بھی آپ کی کمیونٹی کے ہیں, اور آپ بھی ہماری کمیونٹی کے ہیں. ہماری کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی ہے, وہ سب سے بڑی کمیونٹی ہے. یہ پاکستان نہیں تھا جو ہم نے سوچ کے بنایا تھا اور جہاں پہنچ گئے. لیکن جتنے بھی ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں, جو انشاءاللہ اس کو شکست پاکستان دے گا. میں ایک مختصر یہاں پہ آپ کے نوٹس آنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے شیعہ کانفرنس کے
साथी भी बैठे हुए हैं, हज़ारा कौमी जरगे के लोग बैठे हुए हैं, ताजिर बरादरी के बैठे हुए हैं, हज़ारा कोल माइनिंग के मच से जो ताल्लुक़ रखने वाले ये बैठे हुए हैं। इस सूरत हाल को ये यकीनी तौर पर सफाकाना है। जितना बेईमाना कत्लेआम, ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए भी, सारे पाकिस्तानियों के लिए भी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। लेकिन जो ही हमें ये इतला मिलती है, मतलब आप बावर कर लें कि शिया कॉन्फ्रेंस के सदर और उनके नुमाइंदे जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है मतलब MP कादर नायल पूरी टीम जो है मतलब हम मच में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे तकरीबन 4 घंटे रोड जो है मतलब ब्लॉक भी होता है, एहतजाज रिकॉर्ड भी किया जाता है। बात में इसी इमाम बारगाह में जब हम मैतों के साथ आए तो यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से शिया कॉन्फ्रेंस, शिया उलमा कौंसल, ये सारे बशमूल इबादतुल मुस्लिमीन, ये क्लियर करना चाहता हूँ, हम सारे यहाँ पे बैठे रहे। इन लोगों की तजावज़ात थी। 2-3 घंटे हम इस बात पर पहुँचे, मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात पर पहुँचे कि हम मैतों की तदफीन कल 1 बजे होंगे। इनके स्टेटमेंट जो है सारे अखबारों में छपे, आप लोगों ने ख़ुद भी देखे। लेकिन सिर्फ एहतजाज के वाले से हमने कहा, वहादतुल मुस्लिमीन ने कहा कि हम बाईपास में जो लड़के बैठे हैं हम इसको ऑन करते हैं, हम उधर जाते हैं। हमने कहा आप चाहें, एक जमहूरी माशरा है, एक जमहूरी मुल्क है, एक जमहूरी सूबा है। हमारी हुकूमत कभी भी आपको जो है मतलब आप एक जमहूरी प्रोटेस्ट से कभी भी आपको नहीं रोकेंगे। बाकी रही बात, हमारे एक दूसरे दोस्त ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है प्रेस क्लब के सामने जो है एहतजाज करेंगे। हमने कहा आप वहाँ भी एहतजाज कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई हुकूमती लेवल पे जितना भी स्ट्रगल होगा, चाहे उसमें तहरीक इल्तवा होगा, असम्बली के अंदर जो मौसर आवाज़ होगी, सारे असम्बली जो है, चाहे वो अपोजिशन है, इक़्तिदार वाले, वो आपके गम में बराबर के शरीक है। हम अपनी आवाज़ वहाँ से उठाएंगे। हुआ ये कि मतलब अगले दिन हम सारे यहाँ पे आने वाले थे कि भाई कुछ लोगों ने जो है वो आके जो है मतलब मैतों को उठा के ले गए। आज वो एक बड़े दीदा दिलेरी से कम इस जगह पे उनके खून पे जो है हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई वो ख़ुद आए थे। हम लवाहिकीन से मिले, लवाहिकीन इंतहाई बेचारा है, इंतहाई अफसरदा है, और वो भी चाहते हैं कि उनके जो है मतलब जो शोहदा है उनकी सबसे ज़्यादा जो है मतलब वहाँ पे तदफीन किया जाए। तो मैं अब भी 2-3 दिन से यहाँ पे कोल माइंस के साथी थे, शिया कॉन्फ्रेंस 3:30-4 बजे कल रात तक भी हम गुफ्तशनीद में थे। हमने कहा सूबाई हुकूमत से जो भी आपका डिमांड है, मरकज़ी हुकूमत से आपका जो भी डिमांड है, शेख रशीद साहब आए हुए थे, अली ज़ैदी साहब है, जुल्फ़ी बुखारी है, हमारे कासिम सूरी साहब है, हम सब ने ये कहा था कि भैया हम आपकी जो भी गुजारिशात हैं, बहुत सारे साथियों का ये था जो हमारी सूबाई हुकूमत से थी कि भई आप कंपनसेशन में जो है मतलब थोड़ा बहुत, गरीब लोग है, इनका हक बनता है, हुकूमत के ऊपर इनका हक है। ये हम नहीं कहते कि कोई एहसान करे या दूसरा है। मैंने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब जो है मतलब जाहिद सलीम साहब से, कमिश्नर साहब से मैंने वो कर दिया। इन्होंने उस हद तक इन्होंने वो कर दिया कि भाई हम इनको ऑन द स्पॉट जिस वक्त जो है मतलब हम इनके घरों में जो है इनका जो है मतलब वो देंगे, कंपनसेशन देंगे। इनको ये नहीं करेंगे कि इनको दूर किया जाए। तो सिर्फ रिक्वेस्ट ये है मीडिया के सामने कि फैसला ये हुआ था, सारे स्टेक होल्डर्स आज भी यहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने फैसला किया था कि इनको दफनाएंगे। प्रोटेस्ट बात की बात भी है, तो हम भी ये जो खदशात जो है मतलब अली ज़ैदी साहब का है, हमारी इसमें तजज़ो तहलील है, हम सब के सामने HDP ने रखा कि कहीं ऐसा ट्रेंड न बन जाए कि हमारी दुश्मन जो मनफी अनासर है, जो बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते हैं, जो यहाँ पे हुकूमतें चलाने, जो डिस्टर्बेंस पैदा करने चाहते हैं, जो इंतशार पैदा करना चाहते हैं, इसके बाद वो एक तरीका ढूंढे कि भाई ये हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट करो ताकि ये लोग जो है मतलब तो बहुत ज़्यादा हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना आपका जायज़ हक़ है, रियासती इदारे आपका हर चीज़ जो है नोट किया जा रहा है कि आपकी नोट उसमें है। तो ये गुजारिश मैं आपके सामने रखना चाहता था कि हमारा मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये था कि तदफीन किया जाए, लेकिन आज जो है मतलब उनको लवाहिकीन बेचारा है और वो जो है मतलब ज़्यादा उसमें नहीं है। जी थोड़ी सी हमारी जो गुजारिशात है, ग्रीवेंसेस है, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। चूँकि जाम कमाल साहब बैठे हैं और हमारे मेहमान अली ज़ैदी साहब, मेहमान तो नहीं जी, और जुल्फी भाई आए हुए हैं, कासिम सूरी साहब तो हमारे अपने ही है, मीर साहब है, मुबीन साहब है, हमारी मोहतरमा मेंबर पार्लियामेंट
बुशरा रिंग साहिबा हैं। ऐसा है कि बहैसियत एक बलूचिस्तानी के, बहैसियत पाकिस्तानी के, इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये आए, हमारे दुख में गमी में शिरकत हुई, हमारे कबायली रवायात का हिस्सा है। आपको पता है कि बलूचिस्तान एक मिसाली सूबा रहा है अपने रवायात और उसके सिलसिले में, अपने इक़दार के सिलसिले में, अपने एक कल्चर के सिलसिले में, कि यहाँ पे पश्तून, बलोच, हज़ारा, पंजाबी, उन्होंने एक वो दौर गुजारा है कि आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहे हैं, और अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बीच में साजिशें होती रही है कि ये रिश्ते काटे जाए, ये इनको दूर किया जाए, कोई प्रोपेगेंडा हो और आपस में गलतफहमी पैदा हो। आप यकीन जाने कि इस गुज़श्ता 2 दहाई से जो बदतरीन नस्लकुशी हज़ारा कौम हमारे और अहले तशय्यो, इसमें हमारे फ़ारसी स्पीकिंग यूसुफज़ई बरादरान, हमारे तूरी बंगश जो पश्तो स्पीकिंग अहले तशय्यो है, उनकी भी किलिंग हुई है। इसी तरह हमारे उर्दू बोलने वाले, इसी तरह हमारे गिलगित और बल्तिस्तान के। लेकिन हम सब ने बहादुरी से मुकाबला करके शहर के अमन को ख़राब नहीं होने दिया। हमने सब्र और इस्तकामत से इसलिए काम लिया है, हमने कभी भी आइन को छोड़ के कोई गलत रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं की। आप सारे हमारे मीडिया हमारी आवाज़ बनी है, हमारे पूरे बलूचिस्तान के भाई हमारे आवाज़ बने हैं। यकीनन 2018 जब आर्मी चीफ तशरीफ़ लाए कोयटा, उसके बाद हालात काफ़ी बेहतर हो गए। यानी जिस तरह जाम साहब ने कहा, जिस तरह खालिद हज़ारा साहब ने कहा कि एक हम बैठे थे मुश्तरका फैसला, तो यकीनन मच में इससे पहले हमारी तकरीबन 200 के करीब घराने आबाद थे। वहाँ पे हमारा एक पूरे वार्ड काका मोहम्मद जान वार्ड के नाम से था, उसका काउंसलर हमेशा हज़ारा हाजी मोहम्मद जान शहीद मरहूम, जिनको बाद में शहीद कर दिया गया। आज उनके फर्जंद भी हमारे साथ बैठे हैं, चूँकि मच के रिहायशी है। हालात वो अपने घर बार छोड़ के कोयटा आ चुके थे। हालात बेहतरी की वजह से ही इसी 2 सालों में इसी कोल माइंस लेबर्स ने और हमारे मच के बाशिंदों ने अपने घरों में जो छोड़ के आए हैं, जिनको ताला लगा के आए थे, वो आना जाना शुरू किया था। ये वहाँ के हमारे मकामी बलोच और बरावी अक़वाम ने इनका साथ दिया, इनके वापस दोबारा वहाँ सेटल होने में और अपने इनके कारोबार को और लेबर के मजदूरी को चालू कराने में उनका साथ है। यकीनन ये चीज़ें हम अपने बरादर अक़वाम का उन्होंने हमें हौसला दिया है, उन्होंने हमारे हर दुख में, हमारे दर्द में हमें जो है हमारे एतमाद को बढ़ाया है, उन्होंने हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखी है। जान साहब ऐसे है कि गुज़श्ता 20 सालों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे अक़वाम का जो वो है, जिनकी कुछ ग्रीवेंसेस इस तरह है कि कुछ ऐसे लोग जो गिरफ्तार हुए थे कुछ केसेस में, वो अभी तक वो केसेस चल रहे हैं। यानी बलूचिस्तान की तारीख में जो 1999 से दहशतगर्दी का पहला वारदात हुआ, सरदार निसार अली उस वक्त हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन भी थे, मेंबर पार्लियामेंट भी थे, उनके ऊपर हुआ, उसमें वो ज़ख्मी हुआ और उनके ड्राइवर शहीद हुआ, उनका पुलिस गार्ड शहीद हुआ। तो उस वक्त से जब शुरू हुआ तो एक न रुकने वाला सिलसिला था। उन केसेस में कुछ लोग गिरफ्तार हैं 2003 वाले केसेस में, तो वो केसेस अभी तक ट्रायल कोर्ट से इवन जो है आगे नहीं जा सके। इस तरह जैसे खालिद साहब ने इशारा दिया, कुछ कंपनसेशन केसेस में मसाइल है, मुश्किलात है। कल मीर ज़िया लांगो साहब आए थे, उनकी तफसीलें मैंने बताया है कि वो क्या मुश्किलात है, उन्होंने हल कराने की यकीनदानी करे। आज आपके तवस्सुत से हमारे फेडरल मिनिस्टर्स मौजूद हैं, ये मसाइल है। इसी तरह देखिए, जिस तरह कोयटा हम सब का मुश्तरका घर है, बलूचिस्तान हम सब का मुश्तरका घर रहा है। यहाँ पे अगर आग और खून किसी एक घर में आप देख रहे हैं कि इससे पहले अगर ये जो दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ था सिर्फ हज़ारा अक़वाम की नस्लकुशी पर शुरू हुआ था, बाद में ये हमारे सेटलर्स भाइयों के साथ हुआ, इस तरह हमारे बलोच भाइयों का कत्लेआम हुआ, हमारे पश्तून भाइयों का हुआ, इनडिस्क्रिमिनेट जो है एक्शंस हुए हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर हुए हैं, हमारे
जिसमें हमारी फ़ौज भी शामिल है, हमारे FC भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, हमारे बुखला शामिल है। जो बलूचिस्तान की क्रीम है 8 अगस्त के खुदकुश धमाके में जो है ना, हम उनसे अपने उन बेहतरीन दमागों से महरूम हुए। हमारे शहर कोयटा शहर के गली गली में कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी जिस दिन जो वहाँ पे लोग फातिहा पर ना बैठे उस सफाखाना। वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल अली ज़ैदी और अब्दुल खालिक हज़ारा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे